الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب نمبر 18 ہے، نہیں بلکہ باب نمبر 16 ہے۔ باب من توضأ فی الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى، جس نے جنابت کی حالت میں وضو کیا اور پھر سارا اپنا بدن دھویا اور دوبارہ اعضائے بدن کو نہیں دھویا، اس کا جو ہے وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ یہ احادیث بار بار رپیٹ ہو جاتی ہیں کہ امام بخاری ہر بار احادیث کو جب دوبارہ لاتے ہیں تو اس سے نیا مسئلہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں یا نئی بات اس سے نکال رہے ہوتے ہیں، اور عموماً امام بخاری نئی سند کے ساتھ اسی حدیث کو لے کر کے آتے ہیں۔ ایک تو احادیث کی جو اسناد جو ہیں وہ کثرت اسناد ہمارے سامنے آتی ہیں، اور دوسرا اس حدیث کے اندر جو حکم بیان ہوا ہے اس میں سے جو مسئلہ اخذ امام بخاری کر رہے ہیں، نیا مسئلہ ہمارے سامنے وہ آتا ہے۔ تو یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے، حضرت میمونہ راویہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل جنابت کا پانی رکھا، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر 2 یا 3 مرتبہ پانی ڈالا، اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین یا دیوار پر 2-3 مرتبہ رگڑ کر دھویا، پھر کلی کی اپنے ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا، پھر آپ نے سر مبارک پر پانی بہایا، پھر تمام جسم کو دھویا، پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں میں آپ کے پاس ایک کپڑا لے کر کے آئی تو آپ نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں سے ہی آپ نے پانی کو جو ہے وہ جھاڑ دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان غسل کر چکا ہو تو اس کے بعد جب اس کو وضو کرنے کے لیے ان سارے اعضاء کو دھونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان سارے اعضاء کو دوبارہ دھونا ضروری نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ غسل کے اندر جو دھل گئے ہیں وہ کافی ہیں۔ اب وضو کے لیے دوبارہ سے نہیں دھوئے گا، بعض لوگ غسل کر لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ وضو کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ نئے سرے سے سارا تو دوبارہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ وضو کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وضو کسی نے کرنا ہے تو وہ سنت طریقے کے مطابق پہلے وضو کا کہ باقی اعضاء دھوئے گا، پھر جسم پہ پانی بہائے گا اور آخر میں پاؤں دھوئے گا۔ اور اگر وہ ڈائریکٹ شاور کے نیچے کھڑا ہو کے اس نے غسل کر لیا ہے تو اس کو کلی اور ناک میں پانی چڑھانے والا کام کر لینا چاہیے، اور باقی اس کو وضو دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ایک احتیاط کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر اس نے غسل کے شروع میں وضو کیا ہے تو اس صورت میں پھر وہ اپنے شرمگاہ کو نہ چھوئے، ٹھیک ہے نا، غسل کرنے کے بعد جو ہے اگر وہ چھوئے گا تو اس کو پھر نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ شرمگاہ کو بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی آڑ کے چھونے سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض علماء کا موقف ہے کہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ یہ شہوت کے ساتھ چھونے سے
وضو ٹوٹتا ہے ویسے ہی نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال احتیاط اسی کے اندر ہے کہ اپنے اعضاء کو نہ چھوئے اگر اس نے پہلے وضو کر لیا ہے تو، ورنہ یہ ہے کہ وہ غسل کرے جو یہ طریقہ ہے، اور غسل کے بعد اس کو وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، اگلا باب ہے باب اذا ذکر فی المسجد انہ جنوب یخرج کما هو ولا یتیمم۔ اگر ایک آدمی کو مسجد میں یاد آئے کہ اس کے اوپر تو غسل واجب تھا، وہ جنبی ہے، تو اسی حالت میں وہ باہر آ جائے، اسے تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں اقیمت الصلاۃ وعدلت الصفوف قیاما، ایک مرتبہ نماز کو قائم کیا گیا اور صفیں درست کر لی گئی، اقامت کہہ دی گئی نماز کے لیے، اور صفوں کو سیدھا کر لیا گیا۔ فخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس۔ آپ عموماً اقامت کے قریب تشریف لاتے تھے، اور آپ کو جو ہے دیکھ کر کہ آپ کا حجرہ تھا، آپ نوافل کو گھر میں ہی ادا کیا کرتے تھے۔ فلما قام فی مصلاہ ذکر انہ جنب، جب آپ مصلے پہ کھڑے ہوئے جہاں آپ نے جماعت کروانی تھی، امامت کروانی تھی، تو آپ کو یاد آیا کہ آپ تو جنابت کی حالت میں ہیں، غسل فرض ہے۔ فقال لنا مکانکم، تو آپ نے ہمیں فرمایا اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ ثم رجع فاغتسل، پھر آپ گئے اور آپ نے غسل فرمایا۔ ثم خرج الینا ورأسہ یقطر، پھر آپ دوبارہ مسجد میں تشریف لائے اور آپ کے سر سے قطرے جو ہے وہ گر رہے تھے پانی کے۔ فکبر فصلینا معہ، تو آپ نے آتے ہی نماز کے لیے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس سے بہت سارے مسئلے پتہ چلتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو بھول ہو جائے تو وہ واپس جا کے غسل کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ تیمم کر کے نہیں جائے گا۔ امام بخاری نے یہاں پر رد کیا ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ وہ تیمم کرے پہلے پھر مسجد سے جائے، کہتے تیمم کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ جائے اور جا کر کے جو ہے وہ کر لے۔ غسل کر لے۔ اچھا، البتہ مسجد سے گزرنا جائز ہے، یعنی مسجد کے اندر معمولی سے کام کے لیے اگر کوئی داخل ہوتا ہے، جیسے فرمایا وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، اگر تم مسجد کو عبور کر رہے ہو، راستے میں مسجد سے گزر کے جا رہے ہو، تو اس صورت کے اندر حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے مسجد سے کوئی چیز پکڑائیں، ٹھیک ہے نا، مسلح تھا چھوٹا سا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو حیض ہے، تو آپ نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ تو مسجد میں معمولی جانا، یعنی معمولی وقت کے لیے جانا یا گزرتے ہوئے وہاں سے چلے جانا، وہ جائز ہے۔ البتہ مسجد میں ٹھہر جانا، رک جانا، وہاں پہ رکے رہنا، یہ ممنوع ہے، بلکہ فوری طور پر انسان کو چاہیے جلد از جلد نہائے پھر مسجد کے اندر آ کر کے رکے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسانوں کی طرح، آپ بھی ایک انسان تھے، بشر تھے، افضل البشر ہونے کے باوجود، سید الکونین ہونے کے باوجود، امام الانبیاء ہونے کے باوجود، آپ کو بھی انسانوں کی طرح بھول جو ہے وہ لاحق ہوتی تھی۔ البتہ جو دین کا معاملہ ہوتا ہے، جو دین کے پہنچانے کا معاملہ ہے، اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی ذکر کو، اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو
कोई कहे कि ये आपको भूल जाते थे तो आपने क्या पता अल्लाह की वही में भी भूल गए हो। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये बात सही नहीं है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ले रखी है। तो आप भूल गए और फिर आपने जाके गुस्ल किया और वापस आए और पानी आपके सर से गिर रहा था, कतरे आपके सर से गिर रहे थे। अच्छा, इससे ये भी पता चलता है कि मस्जिद का जो इमाम है उसका इंतजार करना ये भी सुन्नत है। ठीक है, इंतजार करना भी सुन्नत है। अच्छा, इससे अगला जो बाब है, बाबू नफ्दिल यदैनी मिनल गुस्ली अनिल जनाबा। गुस्ल जनाबत करने के बाद हाथों से पानी झाड़ना। ये हदीस भी हजरत मैमूना ही इसकी रावियां हैं। कहती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा और एक कपड़े से पर्दा भी कर दिया। आपने अपने दोनों हाथों पर पानी डाला, इन्हें धोया, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डाला और अपनी शर्मगाह को धोया। फिर अपने हाथ को जमीन पर खूब रगड़ा और इसे धोया। इसके बाद कुल्ली की और नाक में पानी डाला। फिर चेहरा और बाजू धोए। फिर अपने सर पर पानी बहाया और सारे जिस्म को धोया और उसके बाद एक तरफ हटकर दोनों पाँव धोए। इसके बाद मैंने आपको एक कपड़ा देना चाहा, लेकिन आपने इसे नहीं लिया। आप अपने दोनों हाथों से पानी झाड़ते हुए चले गए। तो इससे ये पता चलता है कि गुस्ल का जो पानी होता है वो नजिस नहीं होता। ठीक है, तो क्योंकि जब इंसान पानी को झाड़ेगा तो लाजमी बात है कि वो कपड़ों पर भी गिरेगा, और गीले बदन पे इंसान जब कपड़े पहनेगा तो वो कपड़े गीले हो जाएंगे। तो ये जो पानी है ये नजिस नहीं है, पानी पाक है। इससे ये भी पता चलता है। और पानी को हाथों से झटकना ये भी पता चलता है, दुरुस्त है, इसमें भी कोई हरज नहीं है। बाकी तौलिए का जिक्र हमने जैसे किया कि तौलिए का इस्तेमाल सही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे उलमा ने एहतिमालात भी जिक्र किए हैं। मुमकिन है वो तौलिया जो नहीं लिया वो मैला हो या रेशम का हो, कोई भी उसके अंदर मामला हो सकता है। इसलिए जो है वो अ, तौलिए को ये कहना कि तौलिया इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, ये गलत है। और बाज़ जो हैं वो उलमा ऐसे हैं, जो जिम्मेदार उलमा तो नहीं है, मुतशद्दिद उलमा हैं, जो कहते हैं कि वुज़ू के आज़ा से जो पानी गिरता है वो नजिस होता है। तो ये गलत जो है वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो आज़ा जो पानी है वो पाक है। आज इसी पे इक्तिफ़ा करते हैं, कल इंशाअल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है हमें अहादीस नबविया की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, जिन्होंने हमें ये दीन पहुँचाया, पाकीज़गी की तालीम दी, तहारत की तालीम दी। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन, अहले बैत पर, उम्महातुल मोमिनीन पर अल्लाह रहमतें फरमाए, जिन्होंने हुजूर से मसाइल को पूछा, अपने सीने में महफूज किया और हम तक पहुँचाया। और अइम्मा मुहद्दिसीन इमाम बुखारी और दीगर अइम्मा दीन की अल्लाह ताला क़ब्रों को मुनव्वर फरमाए कि उन्होंने इनको अपनी किताबों में दर्ज किया और उम्मत तक पहुँचाया। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की नुसरत फरमाए, गज़ा के मुसलमानों की नुसरत फरमाए, यहूदियों को तबाह व बर्बाद फरमाए। आमीन या रब।